نحمدو ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہت ساری بہنوں نے، بیٹیوں نے، ماؤں نے، کچھ دوستوں نے بھی، احباب نے بھی، بھائیوں نے بھی، بزرگوں نے بھی کچھ مجموعی باتیں جو فرمائی، اس میں سے 3 باتیں کامن ہوئیں، اور ان تینوں کا چونکہ علاج ایک ساتھ ہے، ایک علاج ہے، دنیا کا سب سے سستا ترین علاج ہے، سب سے آسان ترین علاج ہے، لہذا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی خدمت میں وہ عرض کر دوں۔ لوگ تو ایسے رازوں کو جو آسان ہوتے ہیں نا، وہ راز لے کے دل میں لپیٹ کے اپنی یا تو چیتا جلا لیتے ہیں یا قبر میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن میں نے نہیں چھپانا، بھلا چاہتا ہوں آپ سب حضرات کا، سارے میرے اوپر اللہ کی امانت ہو، میرے نبی کی امت ہو، سب کا بھلا چاہتا ہوں۔ تو اس بھلے کی نیت سے 3 باتیں جو بہت ساری کامن آ رہی ہیں۔ ایک آ رہی ہے جی قرضوں کی ادائیگی، قرضوں میں پھنس گئے، پھنسے ہوئے بہت بری طریقے سے۔ دوسرا آتا ہے جناب علی گھر اپنا نہیں ہو رہا، مکان نہیں ہو رہا، جی عمل کیجئے گا میری بات پہ، اللہ اپنا گھر دے گا ذاتی طور پر انشاءاللہ، پکی بات ہے۔ اور گھر سادہ سودہ ہونا چاہیے جو ہماری رینج کے مطابق، کوئی ضرورت نہیں کہ 5000 گز کا گھر ہو، بیکار بات ہے۔ سر چھپانے کی عزت سے اپنا ذاتی گھر ہو جائے، اللہ کر دے، اس میں گیس بجلی پانی آتی ہو، وہ آئے نہ آئے بل آتا ہو مہینے پابندی سے آپ کا، ٹھیک ہے نا، تو وہ گھر اپنا ہونا چاہیے۔ تیسرا جو ہے رزق کا مسئلہ، رزق اللہ فراواں کر دے، روزگار کر دے، اللہ تعالیٰ کسی غیر اللہ کے آگے ہاتھ مانگنے سے بندہ بچ جائے نا۔ بڑی عجیب سی بات ہے نا کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی مصیبت کسی پر آ جاتی ہے کہ وہ غیر اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوتا ہے، تو یہ تو بہت بڑا پاپ ہے، بد اخلاقی ہے، بد تہذیبی ہے، بد کمظرفی ہے نا۔ تو اللہ اس کمظرفی سے بچا لے مجھے بھی، آپ کو بھی، کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ ہمارا نہ پھیلے۔ تو یہ کب معاملہ ہوتا ہے؟ جب رزق روزگار کی کشادگی میں تنگی آ رہی ہوتی ہے۔ ویسے تو کچھ لوگوں کا ایک مقولہ ہے، میں چاہ رہا ہوں اس مقولے کا انکار کریں، ورنہ اللہ کے راضی ہونے کا جو ایمان ہے وہ آپ کا خراب ہو جائے گا۔ اکثر احباب کہتے ہیں کہ جناب علی جو ہم تنخواہ دار لوگ، ابے تنخواہ دار ہو کیوں بھائی؟ پڑھ لکھ کے شعور کس لیے حاصل کیا کہ آپ تجارت کریں، آپ کاروبار کریں، آپ مٹی بیچیں، پودے بیچیں، گملے بیچیں، جو بھی کریں اپنی پروڈکٹ بیچیں نا بھائی۔ نوکری کرنی کیوں ہے؟ نوکری کرنی نہیں ہے بھائی، انکار کریں نوکری سے، اپنے دھندے پر آ جائیں۔ ماشاءاللہ سے 55 سال عمر ہو گئی، ابھی تک قوم جاب پہ لگی ہوئی، بھائی اپنا کام کرے، اللہ نے شعور دیا ہے نا آپ کو، بہرحال وہ آپ کی مرضی۔ تو اس کے اعتبار سے کہ روزی روزگار اللہ دے دے آپ کو، اور رزق دے دے، رزق میں کشادگی کر دے۔ ویسے تو ہر وہ چیز جو کہ آپ کے یوز میں آنی ہے اس کو رزق کہتے ہیں۔ آپ کی گاڑی بھی آپ کا رزق ہے، کھانا پینا بھی رزق ہے، گھر مکان بھی رزق ہے، آپ کی تمام آسائشیں جس سے آپ سکون پاتے ہیں وہ رزق ہے، اس کو دینے والا اللہ رزاق ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ تو یہ سارے کام ہو جائیں، اپنا گھر اللہ دے دے، کیا بولا؟ اس میں گیس بجلی پانی آئے نہ آئے بل آنا چاہیے اس کا، وہ گیس بجلی پانی ادھر ادھر سے کر لینا، سولر لگا لینا، پانی کا ٹینکر منگوا لینا ہے جی، گیس کے لیے سلنڈر بھر لینا، بل آنا چاہیے۔ بل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا گھر پکا ریگولرائز ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اور تیسرا جناب علی قرضوں کے بوجھ میں بندہ دبا ہوا ہو تو اللہ اس کو نکال دے بھائی، ہے نا۔ قرضہ اچھا نہیں ہے، جتنا مرد نے لیا ہوتا ہے مرد کو پے کرنا ہے، لیکن عورت بیچاری ناحق پریشان پھر رہی ہوتی ہے۔ تو میں اس کے آسان، وہ لمبے لمبے وظیفے کر رہے ہوتے ہیں، اور بابا جی ایسے ایسے وظیفے بتاتے جو بندہ کر ہی نہ پائے، پھر بابا جی بولے میں تو انہوں 10 دیتا، تو کتنا ہی نہیں تھا، میں کی کرا۔ پھر اس طرح نہیں، کام وہ بھائی جو آسان ہو اور آپ کر لیں اور کام ہو جائے۔ تو ان ساری باتوں کے لیے اچھا، اس میں جہاں رزق روزگار میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ اپنا گھر دیتا ہے، جہاں آپ کے قرضے اترتے ہیں وہاں پہ رشتے اور شادیاں بھی اچھی ہوتی ہیں۔ تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے، آسان بات کیا ہے؟ روزانہ صبح جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھتے ہوں، بر وقت پڑھ لیتے ہوں، تو آپ بڑے ہی اچھے اور پیارے انسان ہیں۔ نہیں تو آپ جب بھی اٹھتے ہیں فجر کی نماز تو پڑھنی ہے نا، اٹھتے ہی آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد 1000 مرتبہ استغفر اللہ، فجر پہ اٹھنے کے، صبح اٹھنے کے بعد جو ہے، فجر کو اٹھو تو کیا اچھی بات ہے، تو بندہ سورہ یاسین تو پڑھے گا نا نماز کے بعد، ہے نا، وہ تو پڑھنی ہے۔ آپ کو زبانی نہیں آتی سورہ یاسین تو اللہ سے توبہ کریں کہ آپ کو ابھی تک زبانی نہیں آتی، آپ اس کو یاد کر لیں۔ اور اس کے بعد جو ہے 1000 مرتبہ صرف ایک چھوٹا سا جملہ بس، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ صرف 7 یا 8 منٹ لگتے ہیں بھائی صاحب، بس صرف 7 یا 8 منٹ لگتے ہیں۔ پہلے دن ہو سکتا ہے کہ ذرا زیادہ ٹائم لگ جائے، دوسرے دن سے زبان رواں ہو جائے گی، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا آپ کا، اور ایپس جو ہے اس کا ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہوگا، لہٰذا دوسرے دن سے آپ رواں کر کے 7-8 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور کب تک پڑھنا ہے بھائی صاحب؟ قیامت تک پڑھنا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کو توبہ استغفار کرنے والے محبوب ہیں، پسند ہیں، اللہ کا محبوب بننا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اللہ کا محبوب ہونا کوئی معمولی بات ہے بھائی صاحب؟ پھر تو آپ کا سب کچھ ذمہ دار اللہ ہو جائے گا نا۔ تو پھر آپ کے سارے کام، آپ کے حفاظتی معاملات، آپ کے سوشل معاملات، گھریلو معاملات، سماجی معاملات، سارے معاملات میں اللہ مدد کرے گا۔
ہاں لیکن کچھ اختیاری باتیں ہوتی ہیں، آپ حرکت ایسی کرتے ہیں کہ بیگم مجبور ہے کہ بیچاری بیلن مار دیتی ہے، وہ آپ کا بیگم کا پرسنل معاملہ ہے، ورنہ دیگر معاملات میں اللہ آپ کا محافظ ہو جاتا ہے، اللہ کرم جاری کر دیتا ہے، اللہ رزق روزگار جاری کر دیتا ہے، اللہ آپ کو باعزت بنا دیتا ہے، اللہ آپ کو عزت دار بنا دیتا ہے، گھر سے باہر، گھر کے اندر کا پتہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں اللہ آپ کو دینے کو تیار ہے، کب؟ جب آپ کی حرکتیں ٹھیک ہوں۔ اور اس کے بعد 1000 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ تیز پڑھ لو۔ سب سے بہترین تسبیح میں نے دیکھا 200 دانے والی، 100 دانے والی تسبیح نا بندہ اس کو تعلق سمبند بننے میں نا ذرا ٹائم لگتا ہے، لیکن 200 دانے والی تسبیح بندے کو پکڑ لیتی ہے، بندے کی توجہ کو پکڑ لیتی ہے۔ اب 200 دانے والی تسبیح میں کیا فائدہ کہ 2 مرتبہ پڑھو، 5 مرتبہ اگر پڑھتے ہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو پھر ایک دانہ گراتے ہو تو 200 دانے کی تسبیح میں آپ کا 1000 مرتبہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تسبیح کوشش کیجئے، میری رائے 50 سال کا تجربہ کہ 200 دانے والی تسبیح بہت اچھی گرپ چلتی ہے اس کی نا، آپ سے میچ ہو جاتی ہے، آپ کے وجود کا حصہ بنتی ہے وہ، پھر آپ غفلت نہیں کرتے ہو، تجربہ کر کے دیکھ لو ایک دفعہ۔ تو یہ 1000 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا، یقین کیجئے باقی دن آپ کو کیا کرنا ہے؟ حرکتیں ٹھیک رکھنی ہے، بھائی ظلم نہیں کرنا ہے، بھائی حرام نہیں کمانا ہے، حرام نہیں کھانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہیں کا مشکوک ہو کہ بھئی اس کی آمدنی ٹھیک نہیں ہے تو وہاں نہیں کھائیں، اور نہیں پتہ ہے تو کھا لیں تو اللہ معاف کرے گا۔ تو جانتے بوجھتے جو ہے حرام نہیں کھانا ہے، ظلم نہیں کرنا ہے، اور بس اچھے بچے بن کے رہنا ہے، تو بھائی آپ کے سارے معاملات میں اللہ غیب سے آپ کا مددگار ہو جاتا ہے، معاون ہو جاتا ہے، زندگی اتنی اچھی ہو جاتی ہے، سارے کام ہوں گے، اتنے سارے بتائے، سارے کام ہوں گے، صرف 7 منٹ روزانہ اللہ کو دینے ہیں۔ آسان ہے نا، کسی مشکل میں تو نہیں ڈالا، کوئی لمبے چوڑا وظیفہ تو نہیں دیا، ضرور کیجئے، اللہ زندگی اچھی کر دے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔